الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ایسے کاموں پر اجر کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص جائز کمائی کماتا ہے، جائز ذرائع رزق کمانے کے حاصل کرتا ہے تو اس کی تعریف کی گئی ہے۔ کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کی اسلام نے نہ صرف یہ کہ تعریف کی بلکہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا اور جائز طریقے سے اپنی ضروریات کا حصول کرنا، دین اس کی بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ لیکن جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، یہ اتباع نفس کہلاتا ہے، یہ بندگی نفس کہلاتا ہے، اتباع خواہشات کہلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لذات کے حصول کے لیے بغیر کوئی پرواہ کیے، بغیر کسی چیز کو جانچے، بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے وہ دوڑے چلے جاتے ہیں اور اس قدر زیادہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ یہ ان کا اتنا بڑا روحانی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ ان کے دیگر تمام معاملات کو متاثر کرتا ہے۔ جب وہ اپنے نفس کی بیجا خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں تو عبادت کی لذت ان سے رخصت ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید کا ذوق ان سے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے جو انہیں قلبی اطمینان حاصل ہونا ہوتا ہے وہ ان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسروں پر اثار کر کے جو انہوں نے اپنی روح کو تازگی دینا ہوتی تھی وہ سارا کچھ اپنے اوپر ہی وہ صرف کرتے ہیں۔ تو یہ خواہشات کے پیچھے لگ جانا، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، دوسری کے بعد تیسری خواہش، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اچھے سے اچھا لباس پہننے کی خواہش، یہ خواہشات ہیں جو انسان کو لذات میں مبتلا کر دیتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا اور جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا۔ جو چیزیں ظاہری طور پر تھوڑی انسان کے لیے مشکل محسوس ہوتی ہیں وہی تو رستہ ہے جو اسے جنت میں لے جائے گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ برا نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی، لیکن جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی سے نئی خواہش پیدا کرنا، ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں نفس ایک بچے کی طرح ہے، اگر تم اس کی ایک خواہش پوری کرو گے تو یہ دوسری کا مطالبہ کرے گا، دوسری پوری کرو گے تو تیسری کا مطالبہ کرے گا، یہاں تک کہ اس کی عادت بگڑ جائے گی، اس کا مزاج بگڑ جائے گا، یہ ایک ضدی بچے کی طرح ہو جائے گا، یہ تم سے روز ایک نئی چیز کا مطالبہ کرے گا۔ لہٰذا اپنے نفس کی خواہشات کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ یہ چیز تیرے لیے جائز ہے اور یہ تیرے لیے ناجائز ہے، اور جائز چیزوں کو بھی استعمال کرنے کی حد بیان کی گئی۔ کھانا آپ کو کھانا ہے اور آپ کے لیے جائز ہے، لیکن آپ اتنا کھانا کھا لیں کہ وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، تو یہ نفس کی وہ خواہش ہے جو اگرچہ جائز طریقے سے پوری کی گئی لیکن وہ تکلیف کا باعث بنی۔ آپ کو سونا ہے، آرام کرنا ہے، لیکن آپ اس طرح سوئیں کہ آپ کی نماز کا وقت ہی اس میں سے گزر جائے،
تو اتباع نفس کر لینا اور خواہشات نفس ہی کے پیچھے بھاگنا. اور بعض لوگ اس قدر زیادہ عادی ہو گئے، اتنے عادی ہو گئے، صبح کیا کھانا ہے، شام کیا کھانا ہے، کس ہوٹل میں جانا ہے، کیا پہننا ہے، نیا سے نیا ڈیزائن کیا ہے. اتنا بڑا روحانی مسئلہ بن گیا کہ اپنے آپ کو سوارتے سجارتے، آرائش نمائش، اتنی دور نکل گئے، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اسی کی پرستش کرتے رہتے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں. ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو قابو کیا جائے، اور اگر تھوڑا سا محنت کی جائے، تھوڑی سی جد و جہد کی جائے، تھوڑی اپنے اوپر توجہ دی جائے، کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے، کون سی چیز میرے لیے درست ہے، کون سی میرے لیے درست نہیں ہے، کون سی میرے لیے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، اور جو جائز ہے اس کی کس قدر مقدار میرے لیے بہتر ہے اور کس قدر مقدار آگے مجھے لے جائے گی. اگر تھوڑا ان باتوں کا خیال کر لیا جائے تو پھر قرآن مجید نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا، ذرا تھوڑا سا نا اس نے تقوی اختیار کیا، ذرا تھوڑا رکا، ذرا اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا. اس نے سوچا کہ یہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے، لذت کا باعث بنے گی تو بنے گی، پر مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میرے مالک کا حکم کیا ہے، میرا رب یہاں کیا فرماتا ہے، میرے لیے ارشاد کیا ہے، حد بندی کیا ہے. جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہش سے رکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا بے شک پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے آپ کو نفس کی خواہش سے روکنے سے اور تھوڑا سا احتیاط کرنے سے، تھوڑا احتیاط برتنے سے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 2 ہی قدم ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جانے کے لیے، 2 ہی قدموں کا فاصلہ ہے اس کو پانے کے لیے، 2 ہی قدم ہیں جو اس کی بارگاہ کا قرب بندے کو دے دیتے. حضور وہ کیا، یہ کس طرح سے، اتنی آسانی سے؟ تو آپ فرمانے لگے تو 1 قدم اپنے نفس کی خواہشات پہ رکھ دے، اگلا قدم تیرا رب کریم کے قرب کے سفر کی طرف لگ جائے گا، تو اس رستے کا مسافر بن جائے گا، تیرا وہ رستہ ہو جائے گا جو تجھے اس کی بارگاہ کی طرف لے جائے گا. تو یہ روحانی بیماری ہے خواہشات نفس. آج میں نے یہ کھانا ہے، آج مجھے یہ پینا ہے، آج مجھے فلاں سے ملنا ہے، آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آج فلاں رنگ کے مجھے کپڑے چاہیے، آج ایک فلاں نیا فیشن میں نے دیکھا ہے مجھے وہ کرنا ہے، آج مجھے خوبصورت لگنے کی کوشش کرنی ہے، آج مجھے دوسروں کی نظر میں بھلا محسوس ہونا ہے، اب مجھے دیکھنا ہے کہ کس طرح میں لوگوں سے منفرد ہو سکتے. نفسانی بیماری ہے تو کمزور کر دے گی مسلمان کو. مسلمان سادہ زندگی، سادہ غذا، سادہ طرز حیات، اپنے رب کے ساتھ تنہائی، اس کی بارگاہ میں دعائیں، سجدوں کی کثرت، تلاوت قرآن مجید، یہ رمضان المبارک بڑی تربیت کرتا ہے اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے کی. یہ خاص موقع فراہم کرتا ہے کہ جب ہر چیز موجود ہے، کھانے پینے کی باورچی خانہ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں جا رہا، اپنے آپ کو خواہشات سے روکا ہوا ہے، تو اس کو پورے سال کے لیے اپنی طبیعت پر لاگو کریں اور خواہشات کو ایک ایک کر کے کم کیا جائے. پوری دنیا کے اندر جو غریبی بہت زیادہ ہے، آزمائش بہت زیادہ ہے، تنگ دستی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ بنیادی ضروریات سے لوگ بیچارے محروم ہیں. آپ دیکھیے لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی، پہننے کو کپڑا نہیں ملتا، صحت جیسی اہم ضرورت سے جہاں لوگ پریشان ہوں، تو وہاں اگر امیر لوگ، صاحب حیثیت لوگ صرف اپنی خواہشات کم کرنی شروع کریں، صرف آرائش اور نمائش پر جب وہ خرچ کرتے ہیں، ان خواہشات کو تھوڑا سا وہ کم کریں، تو یقیناً اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو غرباء ہیں ان کی داد رسی کا، اشک شوئی کا، امداد کا ایک بڑا موقع ہاتھ آئے گا. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈال دینے والی، تباہی کر دیں گی، بربادی لائیں گی. 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں.
ایک تو حضور نے فرمایا ہرس اور طمع میں گم ہو جانا، ہر وقت مال دولت کی ہرس لالچ پوری طرح گم ہو جانا ہلاک کر دے گا بندے کو۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ پر فخر کرنا، خود ہی اپنی کو شان بنا لینا، اپنے آپ پر ہی ناز کرتے رہنا، اپنا آپ ہی دکھاتے رہنا، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت کا سامان ہے۔ اور تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، ہلاک کر دیں گے یہ تین چیزیں انسان کو۔ انسان غور کرے کہ وہ رب کی بندگی کتنی کرتا ہے اور خواہشات نفس کے پیچھے کتنا بھاگتا ہے۔ اللہ رمضان کی برکتوں کا صدقہ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کو قابو کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قریب جان جائیں گے، کھانا پینا، برتنا، لمبی چوڑی امیدیں باندھنا، اس میں ہی ان کو مشغول رہنے دیں۔ اسلام لمبی امیدیں بنانے سے یا مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے سے انسان کو منع نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کے لیے، آنے والے وقت کے لیے اچھی منصوبہ بندی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح کی تھی تو 1 سال کی امید بھی دلائی تھی کہ اگلے سال ہم عمرہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منصوبہ بندی فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اجازتیں عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بڑی جلیل القدر شخصیات تھیں جو کوشش کرتی تھیں، منصوبہ بندی کرتی تھیں، اور جن کو بظاہر دنیا کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی جد و جہد ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے، لیکن ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن دراصل تو وہ جو کماتے تھے وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے کمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا کرتے تھے۔ منع نہیں کیا جاتا دین کے اندر، اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی منصوبہ بندی کریں، آپ مستقبل کے لیے اچھی پلاننگ کریں، آپ ادارے قائم کریں، آپ تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، آپ لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اچھی منصوبہ سازی کریں۔ آپ وہ سارے وسائل جس کی دین کے اندر اجازت اور گنجائش ہے اور جس کا انسانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور انسان جن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ سارے کام کریں، دین منع نہیں کرتا۔ لیکن فقط دنیا میں گر جانا اور منصوبہ بندی جتنی بھی کرنا، امیدیں جتنی بھی وابستہ کرنا، پلاننگ جتنی بھی کرنا، وہ فقط اپنی دنیا داری کے لیے کرنا، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ میں دنیا کیسے اکٹھی کر سکتا ہوں، میں لوگوں میں مشہور کیسے ہو سکتا ہوں، میں پیسے کیسے جمع کر سکتا ہوں، آنے والے وقت میں میں کس طرح لوگوں کے بیچ رہ کے ان پر حکومت کر سکتا ہوں، یہ نفسیاتی الجھن ہے، یہ بندے کو پوری طرح الجھا دیتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ انسان منصوبہ بندی کرے مستقبل کی اچھی نیتوں کے ساتھ لوگوں کے فائدے کے لیے، لیکن ایک بات کا وہ ضرور خیال رکھے کہ وہ دنیا سے جانے والا ہے، اسے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اسے کچھ منصوبہ بندی، کچھ کوششیں، کچھ کاوشیں اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، قیامت کے امتحان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ وہ سارا کچھ، جتنا کچھ بھی اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، اگر وہ اپنی ساری صلاحیتیں فقط دنیا داری میں ہی لگا دے گا اور سارے کام صرف اور صرف اپنی چند روزہ عارضی زندگی ہی کے لیے کرے گا تو یہ مومن کی شان نہیں، یہ مومن کا مزاج نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا پیغام محبت نہیں۔ تو لمبی لمبی امیدیں لگا لینا، لمبا پروگرام کرنا، صرف دنیا داری کے لیے ہی سارے لمبے منصوبے بنانا، دین نے اس کو پسند نہیں کیا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی بھی اللہ کے خوف سے ان میں آنسوؤں کا نہ آنا بدبختی کی علامت ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔
کہ تیرے دل میں کسی کے لیے درد نہ ہو، تیرا دل کسی کے لیے نرم نہ ہو، تیری طبیعت میں کبھی کسی بندے کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو، یہ بدبختی کی علامت۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہرس میں لگ جانا، لالچ پیدا کر لینا، ہوس پیدا کر لینا، میں کیسے کو زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکتا ہوں، یہ بدبختی کی علامت۔ یہ دیکھیے یہ کس طرح کے روحانی امراض ہیں جو بندوں کو جکڑ لیتے ہیں اور ان کی روحانی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبی امیدیں وابستہ کرنا، بدبختی کی علامت۔ تو دنیا کے لیے مال جمع کر، دنیا کے لیے اسباب پیدا کر، تو دنیا کے لیے کوشش کر، پر یہ بھی تو دیکھنا تو نے دنیا میں رہنا کتنا عرصہ، یہ بھی تو دیکھنا کتنے لوگ تھے جو چلے گئے، کتنے لوگ تھے جو اپنا وقت گزار گئے۔ تو اپنی زندگی کے اندر امیدوں کو اتنا لمبا کر لینا، دنیا کے لیے منصوبہ بندی اتنی لمبی کر لینا، میں پہلے پڑھوں گا، پھر میں لکھوں گا، پھر میں نوکری کروں گا، پھر میں مال کماؤں گا، یہ بات ختم ہوتی ہے تو پھر شادی کا سلسلہ ہے، شادی ہو گئی، اب بچے پیدا ہوں گے، اب ان کو میں بڑا کروں گا، اب ان کی تعلیم ہوگی، اب ان کے نکاح ہوں گے، اب یہ سیٹ ہوں گے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور بھئی یہ ساری منصوبہ بندی آپ کی ہے، اس کریم کی حکمت پتہ نہیں کیا ہے۔ کتنے لوگ تھے دنیا میں جو آئے، بچے تو تھے پر بڑے نہ ہو سکے، کئی جوان تو ہوئے پر بوڑھے نہ ہو سکے، کئی بڑے تو ہوئے نکاح تک نہ پہنچ سکے، کئیوں کے نکاح تو ہوئے لیکن اولاد تک نہ، کئیوں کی اولاد تو ہوئی لیکن ان کو پلتا نہ دیکھ سکے، ان کے بیاہ نہ دیکھ سکے، ان کے معاملات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ اچانک آ گئی موت، اللہ کے حضور حاضری کا وقت آ گیا اور جانا پڑا۔ تو امیدوں کو تھوڑا سا کم کیا جائے، اتنی لمبی امیدیں وابستہ کر لینا، اتنا لمبا مزاج پیدا کر لینا، یہ انسانی طبیعت کے تقاضوں کو بگاڑ دیتا ہے، یہ دل میں روحانی طور پر تکلیف برپا کرتا ہے۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نے میرے کندھوں کو پکڑ کے کہا تھا دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا راہگیر رہتا ہے، تم تھوڑے وقت کے لیے یہاں آئے ہو، اس وقت کا تعین کرنا، اپنے آپ کو مسافروں کی طرح اور راہگیروں کی طرح رکھنا اور اس طرح کر کے اپنے معاملات زندگی کو گزارنا۔ لیکن کہاں بھائی، لوگوں نے تو پکی جائیدادیں بنا لی ہیں، ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں سارے منصوبے ہیں، ریٹائر بھی ہونا ہے دنیا کے معاملات سے، لیکن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس پر تو توجہ ہی کوئی نہیں، اس کا تو پروگرام ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو غور و فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو منصوبہ بندی ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو اعمال خیر جمع کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ ولید بنت عمر بیان کرتی ہیں، ایک دن نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو کیا تم حیا نہیں کرتے؟ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس چیز سے؟ تو آپ نے فرمایا تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھا نہیں سکتے، اور ارشاد فرمایا ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پا نہیں سکتے۔ کیا تم حیا نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تم ایسی چیزوں کو بناتے ہو کہ تمہارا حصول ہی ممکن نہیں، تم وہاں تک جا ہی نہیں سکو گے۔ اپنی زندگی کے اندر کچھ امیدوں کو کم کیا جائے، کچھ تھوڑی سی تیاری بھی کی جائے، کچھ جانے کا بھی پروگرام بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کے رو پڑے نا کہ موٹے بان کی چارپائی ہے اور پھر آپ کے مقدس جسم اکتہر پر اس کے نشان بھی پڑ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو عمر ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ یہاں ہم تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے؟ تو تھوڑا سا اپنی دنیا داری کے معاملات میں امیدوں کو کم رکھنا، یہ ذرا روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، انسان مضبوط ہو جاتا ہے ذہنی طور پر، فکری طور پر، اور تھوڑا سا نا ذہن کو آسودہ کر لیتا ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو، ورنہ ساری عمر بڑھاپے تک
مال کی ہرس ہوس اور پیسہ جمع کرنا اور جناب لمبی امیدیں وابستہ کرنا، اور میں یہ کر لوں اور مجھے یہ مل جائے اور یہ چیز بھی کبھی میری ہو جائے اور یہ چیز بھی کبھی میرے ہاتھ آ جائے، یہ پھر بڑھاپے تک چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی، بڑھاپا آ گیا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بوڑھے کا دل بھی دو چیزوں میں توانا رہتا ہے، جوان رہتا ہے، شباب پہ رہتا ہے۔ حضور کون سی؟ فرمایا ایک دنیا کی محبت، ایک لمبی امیدیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ دوائیاں تو کھاتے رہتے ہیں، علاج تو کراتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ جانے کا بھی تو وقت ہے نا، پھل بھی تو پک گیا ہے نا، اب کسی وقت وہ بلا بھی تو لے گا نا، اس کے حضور حاضر بھی تو ہونا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج نہ کرایا جائے، ضرور کرایا جائے، لیکن جینے کی اتنی ہرس، اتنی ہوس نہ پیدا کی جائے، بلکہ اللہ کے بندے نے جانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو لمبی امیدیں قائم کرنا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہ لمبی امیدوں کا بنا لینا یہ روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے، بندے کے روحانی مسائل بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی ہی دنیا داری عطا کرے جتنی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی دولت عطا کرے، اللہ ہمیں قناعت کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی ہمت نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں وہ جذبات پیدا کرے کہ جن جذبات کے ساتھ ہم اپنے رب کریم کو راضی کر سکیں۔ ایسی خواہشات ہی ہمارے دلوں میں نہ آئیں جو خواہشات دلوں کو توڑ دیں، طبیعتوں کو بے چین کر دیں، جو ایسی خواہشات ہوں جن کے پیچھے لگ کے ہمارے دل روحانیت سے نکل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے خدا نہ کرے دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔